مایا کے 3 ناموں کی طرح مئی دادا کے بھی 3 نام تھے، مجیتا، مجید اور مئی دادا۔ مجیتا کہنے والے ان کے سامنے اللہ کو پیارے ہو گئے، مجید یا ارما مجید کہنے والے 2-3 بڑے بوڑھے ان کے بعد بھی کچھ دن زندہ رہے۔ باقی تمام لوگوں کے لیے، سارے شہر، سب زمانوں کے لیے وہ مئی دادا تھے۔ خود مئی دادا کا بیان تھا کہ ان کا اصل نام عبد المجید خان یوسف جئی ہے۔ چنانچہ پولیس کے مشیر ناموں، راشن کارڈوں اور سرکاری اسپتال کے کاغذوں اور آخر میں قبرستان کے رجسٹر میں ان کا نام عبد المجید خان یوسف جئی لکھا گیا۔ اگر ان کا کوئی وارث ہوتا تو لوح مزار پر بھی عبد المجید خان یوسف جئی ہی لکھا جاتا، اس لیے کہ یہی ان کی وصیت تھی۔ مئی دادا کے بارے میں محلے کے دھوبیوں نے اڑا رکھا تھا کہ وہ ذات کے ہندو تیلی ہیں اور ان کی مسلمانیاں تک نہیں ہوئی ہیں۔ دھوبیوں کی اس حرم زدگی کی وجہ خود مئی دادا یہ بیان کرتے تھے کہ جوانی میں دھوبیوں کے سلسلے میں ان سے کچھ لغزشیں ہوئی تھیں اور یہ بد جانوروں کی اولاد اب ان باتوں کا انتقام لے رہی ہے۔ دھوبی محلے میں ان کی تگ و تاز کے بارے میں مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ جوانی میں مئی دادا دیکھنے دکھانے کی چیز تھے، اور یہ کہ ان کی آخری محبوبہ جمرت دھوبن سن 65 میں 70 سال کی ہو کر مری۔ میں نے ڈبہ کیمرے سے کھینچی ہوئی بادامی رنگ کی ایک بوسیدہ تصویر بھی دیکھی ہے جس میں 18-20 برس کے مئی دادا کان کی لو تک پہنچی ہوئی لوہا چھڑی لاٹھی تھامے، تارا سی آنکھوں میں بہت سا سرما بھرے ایک زبردست پگڑ باندھے کیمرے کو گھورتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ مئی دادا کی یہ تصویر پھپھا ابا مرحوم کی کھینچی ہوئی ہے، جنہوں نے شہر میں سب سے پہلے سن 1800 کچھ میں بمبئی کی کسی پارسی فرم سے کیمرے کا VP پارسل منگایا تھا۔ خاندان کے اسکینڈل باز بوڑھوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ مئی دادا پھپھا ابا مرحوم اور ان کے یاروں دوستوں کے لیے اغوا کی وارداتیں کیا کرتے تھے اور ارباب نشاط سے رابطے قائم کراتے تھے، مگر یہ نری خباثت تھی۔ پھپھا ابا کھرے پٹھان اور حافظ قرآن تھے اور مئی دادا تو تھے ہی یوسف جئی۔ ایسی گھٹیا باتیں ان کے دائرہ خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پھپھا ابا نے انہیں ایک تپنچہ خرید کر دیا تھا جسے چلانے کی نوبت تو شاید کبھی نہ آئی ہو، مگر دھمکانے کے کام ضرور آتا تھا۔ میں نے اکثر مئی دادا سے سنا، اس میں ہوشربا، قصہ طوطا مینا اور انوار سہیلی وغیرہ یہ سب ٹھیک ہے، مگر انگریزی تعلیم جو ہے یہ آدمی کو نامردہ بنا دیتی ہے۔ یہ لفظ وہ بزدل کے معنوں میں استعمال کرتے تھے اور اکثر بڑے تعصب سے کہا کرتے تھے، غضب خدا کا، جب سے ان پٹھان بچوں نے انگریزی پڑھنا شروع کی ہے اس خاندان کے لوگوں نے کوئی قتل ہی نہیں کیا۔ ایک بار ابا نے یہ بات سن لی اور انہیں ایسی ڈانٹ پلائی کہ سب سے 4 دن تک روٹھے رہے، کسی سے بات نہیں کی۔ آخر 5ویں دن مجھے اشارے سے بلا کر رازدارانہ انداز میں کہنے لگے، تیرے بابا علی گڑھ جا کے خراب ہوئے، پہلے ایسے نہیں تھے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، ہم نے قاعدے کی بات کہی اور بگڑ گئے بلا وجہ۔ مگر یہ طے تھا کہ ابا کو اور ہم سب بہن بھائیوں کو ان سے جتنی محبت ملتی تھی دوسروں کو اس کی آدھی بھی نصیب نہیں تھی۔ ویسے مجموعی طور پر وہ پورے کٹم قبیلے کے عاشق تھے۔ مجھ سے کہتے تھے کہ میں تیرے کٹم قبیلے کے ساکھ سجر کا ماسٹر ہوں، اور یہ کہ ایسا چاروں کھونٹ ساکھ سجر میں نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ ساکھ سجر سے ان کی مراد شجر نسب ہوتی تھی، مگر چاروں کھونٹ ساکھ سجر کیا ہوتا ہے یہ نہ میں نے کبھی پوچھا نہ انہوں نے کبھی بتایا۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے کٹم کی حد تک مئی دادا علم اسم نویسی کے ماہر تھے۔ اس مرحوم خاندان میں بڑوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو ہی لڑکا اپنا پورا نام لکھنے کے قابل ہوا اس کا دادا، تایا، باپ یا چچا اسے شجر نسب کی ایک وصلی تھما دیتے تھے کہ لو بیٹا سنبھال کے اس کی 100 نقلیں تو بنا دو۔ ظاہر ہے کہ کلک اور گاڑی سیاہ روشنائی سے لمبے لمبے کاغذوں پر یہ شاخ شجر بنائے جاتے تھے۔ پنسل، فاؤنٹین پین اور فولادی نب وغیرہ سے پرکھوں کے نام لکھنا سخت بے ادبی بلکہ مداخلت فی الدین سمجھی جاتی تھی۔ انہیں درست طریقے سے بنانے میں مہینوں لگ جاتے تھے، مگر یہ ایک طے شدہ طریقہ کار بلکہ پیدائشی جبر تھا جس سے بچنا ممکن نہیں تھا۔ شاخ شجر مکمل ہو جاتے تو خاندان کا اس دور کا کوئی بڑا بوڑھا لمڈوں کو بلا کر ان کی کارکردگی ملاحظہ کرتا اور تمام کلمے الحمد شریف اور چاروں قل سننے کے بعد پہلے اس لڑکے کی مین لائن پھر برانچ لائنیں زبانی سنتا اور 1 روپیہ کلدار عطا کرتا۔
درمیان میں بھول جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کئی مہینوں تک فلاں محمد خان کے بیٹے فلاں محمد خان اور ان کے بیٹے فلاں محمد خان خوابوں تک میں تلواریں لیے ٹہلتے پھرتے تھے. لیکن اگر غلطی سے ان محمد خان کے بیٹے ان محمد خان کی بجائے وہ دوسرے محمد خان لکھ دیا گیا اور دادا کی نظر پڑ گئی تو سمجھو مارے گئے. انگلیوں پر کلک تقریباً توڑ دیے جاتے تھے کہ سور میرے نگر سگر دادا کو ولد الحرام بتا رہا ہے. 1000 میل دور اور سینکڑوں برس کے بود میں یہ پشتون قبیلہ جو اپنی زبان بھول چکا تھا کاغذوں پر اپنے نسب کے تحفظ کی ہارتی ہوئی جنگ لڑ رہا تھا. تو دوسری اولاد نرینہ کی طرح اس اذیت سے کہ جو ہمارے یہاں ختنئی کی طرح لازمی تھی مجھے بھی گزرنا پڑا. اس عذاب سے گھبرا کر میں باقاعدہ رو پڑتا. تب ایسے میں مئی دادا خدا کے بروقت فرشتوں کی طرح میری مدد کو آتے اور اسم نویسی کا مسئلہ پانی کر دیتے. گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر گتھیاں سلجھاتے اور ہمت بندھاتے. خود ان کے شجرہ نسب کے بارے میں سوال کرنے کا ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا ہوگا تو دھوبیوں کی اڑائی ہوئی افواہوں کے تناظر میں یہ سوچ کر کہ مئی دادا اس بارے میں بہت حساس ہیں ہم لڑکوں نے کبھی پوچھا نہیں. ایک بار کسی بزرگ خاتون نے خوش مزاجی سے پوچھ لیا کہ مجید تو سب کے شجرے یاد کیے بیٹھا ہے خود اپنا شاخ شجر بھی یاد ہے تجھے؟ تو اتنی ہی خوش مزاجی سے بولے ہاں بیا کیوں نہیں. سنو شمسیر ابن شمسیر ابن شمسیر ابن عبد المجید خان یوسف جائی. اور ایک زبردست تحقیق مار کر ہنسے. نادر شاہ دررانی کا یہ تاریخی لطیفہ بھی انہیں چچائی نے سنایا تھا. ہم لڑکوں کے لیے ان کی جو حیثیت تھی اگر اسے کسی ایک دو لفظی اصطلاح میں بیان کیا جا سکتا تو وہ اصطلاح تھی ماہر پشتونیات کی. وہ ہمارے لیے پٹھان ساگا کے عالم تھے. مثلا یہ کہ پشتو زبان جو دنیا کی پرشکو زبانوں میں سے ایک ہے کچھ اس طرح بولی جاتی ہے کہ دغا روڑا پستہ بادام روڑا دا ہینگ. اور ہمیں یہ بہت شاندار لگتا تھا کہ ہمارے پرکھ ایسی زبردست زبان بولتے ہوئے کفار کے علاقوں میں در آئے تھے اور انہوں نے سیاہ فام بھیلوں اور گونڈوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ زبان بولی تھی. کیسا رو پڑتا ہوگا مقامی آبادیوں پر. اپنے ہم عمر کٹمب قبیلے والوں میں شاید میں سب سے زیادہ پرتخیل تھا. آنکھیں پھاڑے منہ کھولے ہوئے مئی دادا کا بولا ہوا ایک ایک لفظ پیتا رہتا. اور جب میری عمر کے دوسرے لڑکے پتنگیں اڑانے اور ہاکیاں کھیلنے میں لگے ہوتے میں باڑے کی کوٹھڑی والی چھت پر چڑھ جاتا اور اپنے قبیلے کے وطن تیرا سے 1000-1500 میل دور اپنے پشتون اجداد سے 250-300 سال پرے ٹین کی نالی دار چھت پر لیٹا ہوا قبائلی جنگیں لڑا کرتا تھا. یا بقول مئی دادا درہ خیبر میں ڈنڈم ڈنڈا اور تلوارم تلوارہ کیا کرتا. گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ میرا پسندیدہ کھیل تھا کہ میں کاٹ کباڑ والے تاریک کمروں میں گھس جاتا یا تل گھروں میں اتر جاتا اور کھیتی باڑی کے آلات میں دبے ہوئے زنگ خوردہ آدھے پون ہتھیاروں میں سے اپنے مطلب کی کوئی چیز نکال کر اسے اپنے طور پر سیکل کرتا. سو میں اپنے زنگ خوردہ سپاہی کو بحال کرنے کی کوشش میں بہن بھائیوں کے روبرو ناٹک کیا کرتا. پردادا کی کامدار مخمل کی پھٹی ہوئی فرغل پہن کر کمر سے آدھی پون تلوار باندھ کر میں پشتو مکالمات میں جو ظاہر مئی دادا کی ایجاد ہوتے تھے کفار کو للکارا کرتا. پشتو رجس پڑھا کرتا. مئی دادا کو یہ ناٹک اور ہتھیاروں کی بحالی بہت اچھی لگتی تھی. وہ گھنٹوں ہم لوگوں کے ساتھ اس کھیل میں شریک رہتے کیونکہ ان کا بیان تھا کہ وہ ہتھیاروں کے درمیان پیدا ہوئے ہیں. سن 46-47 کے پرآشوب زمانے میں پڑوس کی غیر مسلم ریاست سے مسلمان ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آ رہے کیونکہ ہمارا شہر مسلمان اکثریت کا شہر تھا. شاید اب بھی ہوگا کہ یہ پٹھانوں کی بسائی ہوئی ریاست تھی. یہی زمانہ تھا کہ ریاستی حکومت نے آتشی اسلحہ اور چند انچ سے زیادہ پھل کے ہر دھاردار آلے کے لائسنسوں کی سختی سے پڑتال شروع کر دی. نئے لائسنس جاری ہو رہے تھے مگر بڑے سفارشوں کے بعد اور لائسنس کی سالانہ فیس بھی ہوتی تھی جو بڑی زیادتی کی بات تھی. مگر پہلا مسئلہ لائسنس کا حصول تھا. مئی دادا نے اماں کی خوشامد کر کرا کے ماموں سے سفارش کروائی. وہ پولیس میں کوئی توپ افسر تھے اور مئی دادا کا کام بن گیا. زمبیے کا 12 آنے سالانہ کا لائسنس جاری ہو گیا. مئی دادا کو یہ 12 آنے ہمیشہ کھلتے رہے مگر انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ ان کا زمبیہ اب کوئی بھان کی گھوڑی گورنمنٹ بھی نہیں چھین سکتی.
اور دوسروں کا تو ذکر ہی کیا، اماں نے اور ماموں نے سفارش گزارنے سے پہلے مئی دادا سے تقریباً قسم اٹھا لی تھی کہ وہ کسی کو اس زمبیے سے دھمکائیں گے نہیں. نہ ہی میاں قسم لے لو میں کسی ازل گرفتہ بھان کے. مئی دادا سال میں ایک بار خود اپنا لائسنس اور میرے ابا، تایاؤں، چچاؤں، پھپھاؤں، خالوؤں کے اور میری اماں کے نام کے بندوقوں، رائفلوں، تیغوں، تلواروں، خنجروں، کٹاروں، کرچوں کے لائسنس اکٹھے کرتے اور فیس بھرنے کے لیے لائن لگاتے اور واپس آتے تو مردانہ ڈیوڑی سے بڑبڑانا شروع کر دیتے کہ غضب خدا کا. ایک زمانہ وہ دیکھا تھا کہ گدی نشین تو نہیں تھے مگر فلاں محمد خان کے محل پہ 5 توپیں چڑھی رہتی تھی. مزال تھی کوئی ازل گرفتہ بھان کا گھوڑا نظر بھی ڈال کے دیکھ سکتا. اور فلاں محمد خان بھی اگرچہ گدی نشین تو نہیں تھے مگر ان کے کنے 1600 تلواریں تھیں اور وہ سروئیاں اور تیغے اور کھانڈے اور کرچیاں اور زمبیے اور کٹاریں تھیں کہ رہے نام مالک کا. ابا کہتے تھے کہ مجید کو تو ریاست کے اسلحہ خانے کا داروغہ ہونا چاہیے تھا، ہتھیار دیکھ دیکھ کے اس کا خون بڑھتا ہے. پھر حکومت نے حکم جاری کیا کہ تمام ہتھیار سرکاری مال خانے میں جمع کرا لیے جائیں. مئی دادا نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ یہ خبر سنی. 2 روز تک مغلظات بکتے رہے. غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو میرے 2-3 بزرگوں کو اپنا ہم خیال کیا اور ابا کو مشورہ دیا کہ لائسنس والے ہتھیار بے شک جمع کرا دیے جائیں مگر کونوں کھدروں میں اور دیواروں میں پرکھوں کی جو امانتیں محفوظ ہیں ان کا کہیں کوئی اندراج نہیں، سو ان کو تیار رکھا جائے. زمانہ خراب ہے اور پٹھان بچے تو اچھے زمانے میں بھی تیار رہتے ہیں. ابا علی گیرین تھے، اصول پرست آدمی تھے. انہیں حکومت کے واضح احکام کی خلاف ورزی کسی صورت میں منظور نہیں تھی. پھر ان کا کہنا تھا کہ 150 برس کے دفن کیے ہوئے ہتھیار اب کھاد بن چکے ہیں. پھر اس تردد بیجا سے کیا حاصل، اس لیے اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے. مئی دادا بظاہر مایوس ہو کر بیٹھ رہے مگر ہم لڑکے دیکھ رہے تھے کہ ان کے گرد و پیش اور ہمارے دوہرے دالانوں تل گھروں زینوں میں ایک پراسرار سرگرمی جاری ہے جس کا ابا کو کوئی پتہ ہی نہیں. لائسنس دار اسلحہ جمع کر دیے گئے. 2 تانگوں میں کٹمب قبیلے کے 2-4 بڑے اور مئی دادا ہتھیار لاد کر پولیس کے مال خانے پہنچے اور رسیدیں کٹوا کر خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے. میں اسکول سے آیا تو دیکھا کہ مئی دادا ڈیوڑی میں دیوار سے ٹیک لگائے سر نوڑائے اکڑوں بیٹھے ہیں. یوں لگتا تھا اپنے کسی خون کے رشتے کو مٹی کے سپرد کر آئے ہیں. دکھ اتنا گہرا اتر گیا تھا کہ آج مغلظات بھی نہیں سنا رہے تھے. پھر جو 2-3-4 دن کے بعد میرے ایک تایا کے ہتھیار جمع کرانے مال خانے گئے تو مئی دادا لوٹ کے نہیں آئے. خبر آئی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا. کوتوالی خاص کے لاک اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مغلظات سے شغل فرما رہے ہیں. ہاں ہاں کر کے تقریباً پورا قبیلہ دوڑ پڑا. ویسے تو مئی دادا شاید ملازم تھے مگر مرزائی خیلوں کی ڈیوڑیوں کے پروردہ تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ دوسرے قبیلے کے ہی صحیح پٹھان تھے. وردیوں کے نرغے میں انہیں اکیلا کیسے چھوڑا جا سکتا تھا. اماں تانگے میں بیٹھ ترنت اپنے پولیس بھیا کے یہاں پہنچی اور میز پر سروتا مار کر بھائی کو حکم دے دیا کہ ابھی اسی وقت مئی دادا کو گھر آ جانا چاہیے. میاں آج ہمارے اہلکار کو ایک بوڑھے کو بند کر دیا تم نے، کل ہمارے بچوں کو باندھ کے لے جاؤ گے. پرکھوں نے کیا اسی لیے اپنی تلواروں سے جنگل کاٹ کاٹ کے یہ ریاست بسائی تھی؟ آئے اس روز میری اماں کا جلال دیدنی تھا، بولتی ہی چلی گئیں. غالب کے شاگرد نواب یار محمد خان رفت کی پوتی تھیں. ایک جید نوابزادے کی فکر مندی، ایک توانا شاعر کی طلاقت لسانی اپنے جوہر دکھا رہی تھی. ماموں کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا مگر منجلی آپا پتہ تو چلے کہ اسے کیوں بند کیا گیا ہے. سنیے تو میں بھیجتا ہوں کسی کو، آپ اندر تو چلیے کھانا تو کھا لیجیے. مگر اماں چٹان کی طرح ان کی مردانہ بیٹھک جمی رہیں اور جلال کے عالم میں بیٹھی چھالیاں کترتی رہیں. ماموں کا پورا گھر ایک ایک بسکٹ اور ایک ایک پیالی چائے پر صبر کیے انہیں گھیرے بیٹھا رہا. ماموں کو وردی پہن کر خود جانا پڑا. 2 گھنٹے بعد مئی دادا ہماری ڈیوڑی میں بیٹھے تھے اور کوئی 2 درجن مرزائی خیلوں کو اپنی رویداد سنا رہے تھے. اجل گرفتہ. اور وہ دوسری بات ہٹا کر جو میں سمجھ سکا وہ یہ تھا کہ جب وہ تایا کے ہتھیار جمع کرانے مال خانے میں پہنچے تو حوالدار سکھیا رام جو ذات کا تیلی ہے اور وردی پہننے کے باوجود کسی طرف سے سپاہی نظر نہیں آتا، اس دن مال خانے کا انچارج تھا. مئی دادا اور سکھیا رام کی پہلی مشترکہ بدقسمتی یہ تھی کہ ڈیوٹی پر سکھیا رام تھا. اگر بیرا سنگھ ٹھاکر یا گلاب خان حوالدار ڈیوٹی پر ہوتے تو وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا. پہلے تو سکھیا رام نے ہنس کر ان کی طرف دیکھا. دوسری واضح حرمزدگیاں یہ کیں کہ انہیں بڑے میاں کہہ کر مخاطب کیا.
اور چپراسی کے اسٹول پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ مئی دادا ایک طرف کھڑے اسے گھورتے رہے۔ آتش فشاں اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ اس کی آخری اور ناقابل معافی بدماشی، جس سے آتش فشاں کا ڈھکنا ایک بم کے ساتھ اڑ گیا، یہ تھا کہ اس تیلی کے بچے نے ہمارے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار اٹھا لیا اور بے نیازی سے بیڑی پیتے ہوئے اس سے اپنی پنسل چیرنے لگا۔ یہ نواب غوث محمد خاں فتح جنگ بہادر کا پیش قبض تھا، جس کا قبضہ سنگ یشب کا تھا، جس پر سنگ تراش نے پھول پتیوں کے نقش کچھ اس طرح ابھارے تھے کہ لگتا تھا موم سے ڈھال کر نکالے گئے۔ پیش قبض کے ایک چوتھائی پھل پر سونے کے پانی سے ان کا نام نامی درج تھا اور فارسی زبان میں خبر دی گئی تھی کہ یہ ہتھیار ایک ایرانی کاریگر نے بطور خاص نواب بہادر کے لیے تخلیق کیا ہے، جو زمین پر کھڑے ہو کر روبرو شیر کا شکار کیا کرتے ہیں۔ سو پہلی بات تو یہ کہ سکھیا رام ذات کا تیلی تھا، اور آخری بات یہ کہ بیڑی پیتے ہوئے نواب غوث بہادر جنت مکانی کے پیش قبض سے پنسل چھیل رہا تھا۔ مئی دادا نے ازل گرفتہ یا بھان کے کہہ کر جو ایک زناٹے کا تھپڑ مارا تو حوالدار سکھیا کی بیڑی اور پنسل دور جا پڑی۔ پھر انہوں نے اس تیلی کے پودے کو اطلاع دی کہ یہ شیر بچوں کی میراث ہے، تیری ترکاری کاٹنے والی چھری نہیں، اور یہ تیرے ہاتھ لگنے سے تو نجس ہو ہی چکی ہے، مگر میں نے صبر کیا، اب جو تو بھان کے گھوڑے اس سے پنسل چھیلتا ہے، اب تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد مئی دادا کو کوتوالی خاص کے لاک میں منتقل کیا گیا۔ کوتوالی انچارج بڑے چکر میں تھا، مگر میرے ماموں نے علی گڑھ سے نفسیات میں فاضل کی سند خامخواہ تو نہیں لی تھی۔ 10-20 منٹ میں اپنے توپ عہدے کی دھونس دیے بغیر بڑے پیار سے اپنے اس ماتحت افسر کو قائل کر لیا کہ یہ غنڈہ گردی اور فوجداری سے زیادہ تاریخ کی بازی ہارتے ہوئے ایک غیرت مند قبیلے کی جھلاہٹ اور مجروح انا کا مسئلہ ہے۔ کوتوالی انچارج ذات کا چوہان راجپوت تھا اور تلوار باندھتے ہوئے ہارتے ہوئے ہاتھوں کی تکلیف کو شاید سمجھتا تھا۔ علاوہ ازیں ایک بیوقوف غیر سپاہی ہیڈ کانسٹیبل کی وجہ سے اپنے افسران بالا کے لیے مزید مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حوالدار سکھیا رام کو جواب طلبی کا پروانہ ملا کہ ہرگاہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ تم نے ریاست سے متعلق نہایت بیش قیمت، نادر اور تاریخی اہمیت کے حامل ایک ہتھیار کو کہ جو تمہاری تحویل میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سکھیا رام کو لائن حاضر کر دیا گیا۔ ابا نے مئی دادا کو آرام کرنے کے لیے زمینوں پر بھیج دیا، اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ ہر کس و ناقص کو حوالدار سکھیا سابق انچارج اسٹیٹ مال خانے کے زوال کی داستان سناتے پھرتے تھے۔ مگر کسے معلوم تھا کہ مئی دادا کا تقریباً زوال بھی ہم لڑکوں کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک بات پر ابا ان سے سخت ناراض ہوئے۔ باڑے کی ایک کوٹھڑی خالی کرائی گئی اور مئی دادا کو پہلی بار ہماری ڈیوڑی سے کچھ دور چھاونی جانا پڑا۔ ہوا یوں کہ دادا کے انتقال کے بعد شاید پہلی بار ہماری ایک بہن قبیلے سے باہر بیائی گئی۔ لڑکا اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، مگر اس کا تعلق کسی مارنے دھاڑنے والے قبیلے سے نہیں تھا۔ شادی کے بعد ہمارے یہاں کے دستور کے مطابق داماد کو لے جایا گیا کہ وہ مئی دادا کو سلام کرے اور مئی دادا اسے 2 روپے سلامی کے دیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کے بزرگ تھے، کوئی بوڑھا ادھیڑ عمر کا اس وقت موجود نہیں تھا، اس لیے ہم لڑکوں کو مقرر کیا گیا کہ داماد کو لے جا کر رسم پوری کرائیں۔ مئی دادا علیل تھے، نئے داماد کو دیکھ کر مسکرائے، جیوٹ کر کے اٹھ بیٹھے۔ ہم نے دائیں بائیں تکیے لگا دیے، سلام لے کر انہوں نے داماد کے سر پر ہاتھ پھیرا، سلامی کے 2 روپے عطا کیے اور پھر پشتونیات کی بساط پھیلا دی۔ 1.5-2 گھنٹے تک نیا داماد منہ کھولے مئی دادا کے انکشافات سنتا رہا۔ ساکھ سجر پر ایک سیر حاصل تبصرے کے بعد مئی دادا نے بتایا کہ یہ مرزائے خیل بڑے جیوٹ والے کٹمب ہیں، خونخوار اتنے کہ مزال ہے ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے کوئی دیکھ لے، اور یہ کہ جو 40-42 گھر اس محلے میں ایک ساتھ چلے گئے ہیں یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ہر گھر نے دوسرے گھر میں ایک کھڑکی اتنی بڑی نکال رکھی ہے کہ ایک سالم آدمی میں تلوار یا رفل کے گزر سکتا ہے، اور اگر محلے کے سرے پر مرزائے خیلوں کے کسی گھر پر حملہ ہو تو 10 منٹی میں اس سرے سے اس سرے تک 100-125 مسلح پٹھان بچے صورتحال پر قابو پانے اور حملہ آور کو تہس نہس کرنے کے لیے جمع ہو سکتے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہے ان مربوط مکانوں کا۔ پھر اس طرح عزیز پیاروں میں آپس میں میل محبت بھی بڑھتی ہے۔ اس کی مثال مئی دادا نے یوں دی کہ یہ جو اپنے بچوں یہاں بیٹھے ہیں،
تو ان کے فلانے پردادے نے انہی کے فلانے پرنانے کو صرف اتنی سی بات پر قتل کر دیا تھا کہ دونوں ایک جگہ ولیمہ کھانے گئے تھے. پردادے پہلے سے موجود تھے کہ پرنانے آئے. دونوں میں جائیداد پر معمولی سے مقدمہ چل رہا تھا. ویسے کوئی خاص بات نہیں تھی. ان لوگوں میں نالشیں فوجداریاں ہوتی رہتی ہیں, ڈنڈم ڈنڈا تلوارم تلوارہ بھی چلتی رہتی تھی. کس لیے کہ شیر کے بچے ہیں, آخر کچھ نہ کچھ تو کریں گے. تو ان کے پرنانے جب ولیمے کی فرشی نشست پر جانے کے لیے پاپوشیں اتارنے لگے تو ان کی ایک پاپوش ان کے دادے کی پاپوش پر چڑھ گئی جو پہلے سے موجود تھا, اور نووارد پرخ کی حرکات و سکنات کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا. پاپوش کا پاپوش پر چڑھنا تھا کہ پہلے والا پرخ چمک اٹھا اور خبردار کہہ کر تلوار کا جو بھرپور ہاتھ مارا ہے تو دوسرے پرخ کی گردن بھٹا سی دور جا پڑی. داماد کے چہرے سے پسینہ بہ بہ کر شادی کی نئی شیروانی کے کالر میں جذب ہوتا جا رہا تھا. وہ 2-3 بار پانی پی چکا تھا اور حد درجے بے چین تھا. دیر بھی بہت ہو گئی تھی. ہم اسے زنانے میں لے آئے. دوسرے دن طوفان پھٹ پڑا. مئی دادا بیمار تھے, ان سے تو ابا نے کچھ نہیں کہا. اماں کے سامنے گرجتے برستے رہے کہ کیا مجید کا بالکل دماغ خراب ہو گیا. داماد کو اس قدر دہلا دیا کہ وہ گھر جا کر گم سم لیٹ گیا اور لڑکی سے پوچھتا تھا کیا یہ سب باتیں صحیح ہیں, اور کیا تم قاتلوں خونخواروں کی اولاد ہو, اور کیا تمہارے یہاں بات بات پر تلوارم تلوارہ ہوتی ہے, اور پوچھ رہا تھا تمہارے گھر میں اب کتنی تلواریں ہیں, اور کیا سب لوگ اب بھی ولیمے کی دعوتوں میں تلواریں باندھ کر جاتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو قتل کرنے میں آسانی ہو. حد ہو گئی آخر. کہ گڑھے مردے اکھاڑنے کی کیا ضرورت تھی. ہر گھرانے میں کچھ نہ کچھ پاگل پن ہوتا ہے آخر. تو کیا اس کو اس طرح مشتہر کیا جاتا ہے. لا حول ولا قوت. ہفتے بھر بعد باڑے میں ایک کوٹھڑی تیار کرائی گئی اور مئی دادا کو وہاں جانا پڑا. ڈیوڑی سے دور ان کی بیماری نے شدت اختیار کر لی. ویسے تو انہیں ہم سب گھیرے رہتے تھے مگر وہاں ان کا دل نہیں لگتا تھا. انہیں پتہ چل گیا تھا کہ داماد والے معاملے میں منجلے میاں خفا ہو گئے ہیں اور اسی لیے ان کو ڈیوڑی سے دور کر دیا گیا. بڑی حسرت ناکی باڑے اور اس کے گرد و پیش پر چھائی رہتی تھی. ایک روز کہنے لگے اب مزید خاں سوکھ جائی زمین کا بوجھا بنتا جا رہا ہے, چل چلاؤ کا ٹیم ہے. وہ ابا کو بلوا کر اپنی صفائی پیش کرنا چاہتے تھے. میں نے جا کر عرض کیا کہ مئی دادا بہت بیمار ہیں, آ کر دیکھ لیجئے. ابا آئے تو جیسے مئی دادا کھل اٹھے. حکیموں ویدوں کے نقصوں پر باتیں کرتے رہے. ازل گرفت و بھان کے وغیرہ بھی شروع ہو گیا. پھر اچانک بڑی چمکدار آواز میں جیسے ابا کو کوئی لطیفہ سنا رہے ہوں کہنے لگے منجلے میاں وہ داماد والے معاملے میں آپ مجھ کو خفا ہو گئے, شاید اسی لیے مجھے یہاں پھروا دیا. ابا نے کچھ ہوں ہاں کر دی. میں دیکھ رہا تھا کہ مئی دادا کی بیماری سے ان کی حسرت ناک کی, ان کا لطیفہ سنانے کے انداز سے جو ظاہر ہے ابا کو راضی کرنے کی بہت رقت انگیز کوشش تھی, وہ بہت متاثر ہوئے ہیں. مئی دادا کہنے لگے میاں ویسے تو آپ ماشاء اللہ بال بچے والے ہو, پر میرے آگو کے بچے ہو, میری مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے. وہ جو یو کہتے ہیں نا کہ گربک کشتن دا روز اول, تو میں نے صاحب جادے کو خبردار کر دیا کہ ہاں خبردار پٹھانوں سے معاملہ ہے. اب صاحب جادے کچھ چین پٹاخ نہیں کریں گے انشاءاللہ. ابا نے اسی دن مئی دادا کی ڈیوڑی میں بحالی کے احکام صادر کر دیے تو جیسے سوکھے دھانوں پانی پڑ گیا. مئی دادا کی حالت بہتر ہونے لگی مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے, زیادہ دن چلتے نظر نہیں آتے تھے. اماں نے ان کی محبوبہ جمرت کو ان کی دیکھ بھال کی اجازت دے دی. وہ آ کر منہ دھلاتی, کپڑے بدلواتی, اپنے ہاتھ سے دلیا کھلاتی, پرچ میں انڈیل کر چائے پلاتی. مہینوں یہ سلسلہ چلتا رہا. ابا نے ڈاکٹروں کو دکھایا اور کئی طرح کے علاج بدلوائے مگر مئی دادا پھر سنبھل نہ سکے, گرتے ہی چلے گئے. ان کا آدھا بستر سمیٹ دیا گیا, چارپائی کی باندھ دو طرف سے کھینچ کر درمیان میں ایک خلا بنا دیا گیا, اس کے نیچے تام چینی کا تسلا رکھ دیا گیا. ہوائے ضروری کے لیے اب وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہے تھے. جمرت نے ان کی صفائی ستھرائی کی سب ذمہ داری سنبھالی تھی مگر وہ کنبے دار عورت تھی, رات میں نہیں رک سکتی تھی. راتوں میں دیکھتا کہ ابا گرم پانی کے لوٹے لیے کئی بار ڈیوڑی کی طرف جاتے. وہ ابا سے خدمتیں نہیں لینا چاہتے تھے اور کئی بار کمزور سی آواز میں ان کے احتجاج کرنے اور رونے کی آواز بھی آتی. اماں نے ان کی دیکھ بھال کے لیے اپنے میکے سے کوئی ملازم بلوانے کو کہا تو مئی دادا نے سختی سے منع کر دیا. میرے ابا ان کے سامنے کے بچے تھے, بیٹوں کی طرح تھے. تو بیٹوں کی بات ٹھیک ہے, میں غیروں کے سامنے ڈھکا کھلا نہیں ہو سکتا. اس سے تو اچھا مجھے اسپتال پہنچا دو بیا.
مگر سب جانتے تھے کہ وہ ہسپتال میں 2 گھنٹے بھی نہیں نکال سکیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں اس گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ وہ کئی گھنٹے غشی کی حالت میں پڑے رہتے، دن میں جمرت اور ہم لڑکے، رات میں ابا امکان بھر ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، مگر سب تھک چکے تھے۔ اور اس تھکن اور بوکھلاہٹ میں جمرت کو مئی دادا کی ایک واضح ہدایت کا خیال نہیں رہا۔ وہ غشی کی حالت میں تھے کہ میں نے انہیں ڈھکا کھلا دیکھ لیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی مسلمانیاں نہیں ہوئی۔ اپنے چھوٹے سے ذہن میں بہت سے سوالات لیے میں خاموشی کے ساتھ ڈیوڑی سے چلا آیا۔ اس نئی اور عجیب بات کی سنسناہٹ مجھے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ چھت پر گیا، باڑے میں ٹہلا، اماں کے پاس بیٹھا، بہت دیر آنڈے بانڈے گھومتا پھرا، مگر مئی دادا بہت بیمار تھے اور وہ ہم سب سے محبت بہت کرتے تھے۔ میں پھر ڈیوڑی میں پہنچ گیا۔ میں نے سنا ان کے ٹھہر ٹھہر کا غصہ کرنے اور رونے کی کمزور سی آواز آ رہی تھی۔ جمرت نے شاید انہیں بتا دیا تھا کہ کیا غضب ہو گیا ہے۔ بھان کی گوڑی مرتے مرتے کالک لگوا دی تو نے، لڑکے کیا سوچیں گے۔ پھر ان کے رونے کی آواز آئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ ٹھیک ہے، تیلی کا لمڑا پٹھانوں کے پالے سے پٹھان تو نہیں بن جاتا۔ میں اب ڈیوڑی میں نہیں رہ سکتا تھا، پھر باڑے کی طرف نکل گیا۔ تو کیا مئی دادا ساری زندگی ہم سے جھوٹ بولتے رہے؟ تو کیا محلے کے دھوبی ٹھیک کہتے تھے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے شکر کا نام لے کر کسی نے مجھے مٹھی بھر ریت پکڑا دی ہے، مگر یہ بات میں کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ 2-4 دن وہ اور زندہ رہے، مگر یہ 4 دن غشی اور بیداری کی بھول بھلیاں تھے۔ ان کے انتقال کے کئی مہینے بعد وہ ایک سوال جو اس سنسناٹوں والے دن سے برابر میرے ساتھ تھا، مجھے بے چین کیے ہوئے تھا۔ میں نے یک بارگی ابا کے سامنے رکھ دیا۔ ابا مسجد جانے کے لیے ڈیوڑی سے گزر رہے تھے کہ مئی دادا کی کوٹھڑی کے سامنے مجھے خاموش کھڑے دیکھ کر رک گئے۔ آہستہ سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے، کیا بات ہے؟ میں نے بات بتا دی۔ وہ بہت دیر خاموش کھڑے رہے، پھر آہستہ سے بولے، وہ کوئی بھی تھے، تمہیں بس ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ تم سے محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ تم اپنے دادوں پر دادوں کی طرح عزت کے ساتھ جینا سیکھ جاؤ، سمجھی؟ جاؤ اب کھیلو۔ پھر وہ جاتے جاتے غصے سے پلٹ پڑے، اور سنو، کون خبیث کہتا ہے وہ مسلمان نہیں تھے؟ کون کہتا ہے پٹھان نہیں تھے؟